مصر کے فرعونوں کی گنتی ہماری پوری دنیا میں پائے جانے والے سب سے طاقتور اور سب سے با اثر بادشاہوں کے ساتھ کی جاتی ہے، یعنی ہسٹری کے ایسے حکمران کے جن سے زیادہ دبدبا، طاقت، پیسہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہزاروں سال پہلے مصر پر حکومت کرنے والے اتنے زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے کہ جب چاہتے کسی بھی بے گناہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا کرتے، اور وہیں دوسری طرف کسی ظالم اور خطرناک انسان کو اپنی سلطنت کے ایک بڑے عہدے پر بٹھا دیا کرتے۔ یعنی یہ لوگ پورے کے پورے مصر کے سفید اور کالے کے مالک مانے جاتے تھے۔ ان کی انگلی کے ایک اشارے پر ہزاروں لوگوں کو ایک بار میں ہی ختم کر دیا جاتا۔ ان کے لیے ایک اشارے پر ہی سارے فقیر لوگوں کے لیے بڑے بڑے خزانوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ دوستو، مصر کے ان حکمرانوں کے پاس موجود اسی بے انتہا طاقت کا ہی نتیجہ تھا کہ ان میں بہت سارے فرعونوں نے اپنے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ یعنی یہ لوگ اپنی عوام کو اس بات پر مجبور کیا کرتے کہ ان کی عوام نہ صرف ان کو اپنا خدا مانے بلکہ ان کی عبادت بھی کرے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ ماننا تھا کہ اب ہم ہی ہیں زمین پر جو کسی بھی انسان کو جب چاہیں ختم کر سکتے ہیں، جب چاہیں مار سکتے ہیں، جب چاہیں زندہ کر سکتے ہیں، غریب کر سکتے ہیں، امیر کر سکتے ہیں۔ آپ کو جی جان کر حیرانی ہوگی کہ اتنی بے انتہا طاقت رکھنے والے یہ فرعون بھی ایک بہت چھوٹی سی چیز سے ڈرا کرتے تھے۔ نہ صرف ڈرا کرتے تھے بلکہ اس کا نام سن کر ڈر کے مارے فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو، مصر کی حد سے زیادہ طاقتور فرعونوں کو ڈرانے والی یہ چھوٹی سی چیز کچھ اور نہیں بلکہ وہی ایک چھوٹا سا جانور جو کہ آج کے دور میں ہمارے گھروں پر اور ہماری گلیوں کی سڑکوں پر رہا کرتا ہے۔ ہاں دوستو، جس جانور کو ہم لوگ بلی کے نام سے جانتے ہیں۔ بلی جیسے ایک چھوٹے سے جانور میں دنیا کے ایک بڑے علاقے پر راج کرنے والے حد سے زیادہ طاقتور فرعونوں کے دماغ پر اپنا ڈر بٹھا رکھا تھا۔ اب آپ میں سے سبھی لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آخر اتنی زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی یہ فرعون ایک چھوٹی سی بلی جیسے جانور سے کیوں ڈرا کرتے تھے؟ تو دوستو، آپ کو بتاتے ہیں چلے کہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ دیوی کے جس کو باتب کے نام سے جانا تھا۔ دراصل دوستو، باسط نام کی یہ بھی دیکھنے میں ہو بہو ایک بلی کی طرح تھی۔ مصر کے لوگوں کی طرف سے ان کی اس خاص دیوی کو سورج کے دیوتا کی بیٹی مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دیوی کو بادشاہوں کا محافظ بھی مانا جاتا تھا۔ ایک دور تھا کہ جب مصر میں شاید ہی کسی اور جانور کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی جتنی اس بلی کو دی جاتی تھی۔ معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ ایسے ہر انسان کو موت کی سزا دی جاتی جس انسان کی وجہ سے کسی بلی کو نقصان پہنچتا۔ اتنا ہی نہیں، اس دور میں مصر کے اندر ایسے بھی بہت سارے لوگ پائے جاتے تھے جو اپنی زندگی کے سارے عیش آرام چھوڑ کر، اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر صرف ایک بلی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لگ جایا کرتے تھے۔ یعنی بلی کی سیوا کرنے میں اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا کرتے تھے، اور ان کی اس کام کی مصر کی پوری سوسائٹی میں بہت زیادہ عزت تھی۔ دوستو، اس دور میں جب کبھی بھی مصر کے کسی بھی گھر میں کسی بلی کی موت ہو جایا کرتی تھی، اس گھر کے لوگ بہت زیادہ ماتم بھی منایا کرتے۔ بلی کی موت پر گھر کے لوگ ماتم منانے کے لیے اپنی آنکھ کے اوپر موجود بالوں کو بھی پوری طرح سے صاف کر دیا کرتے، اور یہ بال جب تک ایک بار پھر سے اپنے پرانے حال میں نہیں آ جایا کرتے تب تک اس گھر میں یہ ماتم جاری رہتا۔ ویسے یہ دیوی جو دکھنے میں بالکل بلی کی طرح تھی، اس کی عبادت مصر میں بہت پہلے سے ہی کی جا رہی تھی، مگر اس کو سب سے زیادہ بڑھاؤ اس وقت ملا جب 945 عیسوی پور میں سوشین فسٹ نام کے ایک براؤن نے اپنی اس پیاری اور عزیز دیوی کے نام پر ایک نیا شہر آباد کرنے کا فیصلہ کرا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس فرعون نے نہ صرف اپنی دیوی کے نام پر ایک عالی شہر آباد کیا بلکہ اس کو اپنی سلطنت کی ملکہ بھی بنا دیا، اور پھر کچھ وقت کے بعد اسی بڑے اور عالی شان شہر میں اپنی اسی دیوی کے نام پر ایک بڑا سا اور خوبصورت مندر بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ یہ مندر اس کے دور میں بننا شروع ہوا مگر مکمل اس کے پوتا کے دور میں ہوا، یعنی لگاتار یہ مندر اس کے اپنے دور میں بھی، اس کے بیٹے کے دور میں بھی اور اس کے پوتے کے دور میں بھی جاری رہا۔ مصر کے لوگوں نے وباستس نام کے اسی شہر میں ہی بنے ہوئے اپنی دیوی کے اس بڑے سے مندر میں ہر سال ایک تہوار کی شکل میں میلہ لگانا شروع کر دیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ مصر کا اس دور کا پورے سال کا سب سے بڑا تہوار ہوا کرتا تھا، ایک ایسا تہوار جس میں لگ بھگ 7 لاکھ لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ دریائے نیل کے قریب لگنے والے اس میلے میں حد سے زیادہ شراب پی جاتی۔ اتنا ہی نہیں، شہر کے سب سے مین مندر کے اندر بے شمار جانوروں کی قربانیاں بھی دی جاتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دیوی کے بہت ساری بلیوں کے سامنے ان کی کئی گنا بڑے جانوروں کو قربان کر دیا جاتا، اور پھر ان جانوروں کی باڈی کا سب سے اچھا گوشت ان بلیوں کو کھانے کے لیے دیا جاتا۔
اتنا ہی نہیں دوستوں، سال کے سب سے بڑے لگنے والے اس میلے میں مصر کے الگ الگ علاقوں سے بے شمار عورتیں بھی آیا کرتی، کیونکہ اس دیوی کے بارے میں مصر کے لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ لوگوں کو اولادوں کی بہت جلد نواز دیتی ہے۔ دوستوں، مصر کے لوگوں کا بلی کے ساتھ یہ محبت بھرا رشتہ حد سے زیادہ پرانا مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کی بہت ساری افسانوی کہانیوں میں بھی بلی کا بہت زیادہ ذکر ہے، جس میں بلی کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مصر کی سب سے مشہور افسانوی کہانیوں میں سے ایک کہانی میں بلی کو ایک ایسے ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جس میں وہ ایک بڑے سے پیڑ کی اس خطرناک سانپ سے حفاظت کرتی ہے، اور پھر حفاظت کرتے کرتے اس خطرناک سانپ سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستوں، مصر کی تاریخ میں ایسے بہت سارے ثبوت بھی ملتے ہیں جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر اس دور میں کوئی انسان کسی بلی کو نقصان پہنچانے یا پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتا تو عام لوگ ان کو وہی موقع پر ہی مار دیا کرتے۔ تاریخ کے مطابق ایک بار ایک اعلیٰ رومن افسر نے مصر کے اندر غلطی سے ایک بلی کو قتل کر دیا، جس کے بعد ہوا یہ کہ مصر میں رہنے والے عام لوگ خود سے آگ بگولا ہو گئے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا، اور پھر اس بھیڑ نے اس رومن اعلیٰ افسر پر حملہ کر دیا، اس کی اتنی بری طرح سے پٹائی کی کہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ مصر کے عام لوگ تو عام، بلکہ مصر کے بادشاہ بھی یعنی فرعون بھی اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کسی بلی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح سے جان چکے تھے اگر کچھ بھی ایسا ہوا تو لوگ ان کو بھی کسی حالت میں نہیں بخشیں گے۔ پرانے مصر کے لوگ اپنی بلیوں کو زیور کی شکل میں بہت زیادہ سونا چاندی بھی پہنایا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس جانور کو حد سے زیادہ مقدس ماننے کی وجہ سے موت کے بعد بھی اس کو بری طرح سے نہیں چھوڑا جاتا تھا، یعنی اگر اس کی موت ہو جایا کرتی تو اس کو دوسرے جانوروں کی طرح سائیڈ میں ڈال دینے کے بجائے ایک انسان کی طرح باقاعدہ ممی کی شکل میں بنایا جاتا، اور ایک ممی کو پورے عزت و احترام کے ساتھ ایک قبر میں دفنایا جاتا۔ 1888 میں بنی حسن نام کے ایک قصبے کے قریب میں ایک علاقے کے کسان نے ایک ایسا قبرستان ڈھونڈ نکالا جس قبرستان سے بعد میں لگ بھگ 80,000 کے قریب بلیوں کی ممی برآمد ہوئی، اور یقیناً یہ انہی بلیوں کی ممی تھی جن کو آج سے ہزاروں سال پہلے مصر کے لوگوں نے قبروں کے اندر دفنایا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک لگاتار مصر کے کئی الگ الگ علاقوں میں ایسے چھوٹے بڑے بہت سارے قبرستان ڈھونڈے جا چکے ہیں جن کے اندر بلیوں کی ممیاں موجود ہیں۔